اللہ کریم کی خاص رحمت اور اس کی عنایت کہ اس نے آج ہمیں عید الفطر کا حسین دن عطا فرمایا۔ جو آیہ کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کے لیے یہاں لفظ ہے وسط۔ وسط کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وسط کہا جاتا ہے درمیان کو۔ کسی بھی چیز کا جو درمیان ہے اس کو ہم وسط کہتے ہیں۔ عربی میں بھی وسط کا یہی معنی ہے، لیکن اس کا معنی بہترین بھی ہے، کیونکہ ہر چیز کا درمیان ہی بہتر ہوتا ہے۔ نہ تو بہت شدت بہتر ہوتی ہے اور نہ ہی بہت رخاوت بہتر ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز میں ایک حد ہے۔ اگر ہم حد سے آگے جائیں گے تو اس کو زیادتی کہا جائے گا، اور اگر ہم حد سے پیچھے جائیں گے تو اس کو کمی کہا جائے گا۔ تو جس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی وہ وسط ہوگا، اور یہی سب سے بہتر ہے۔ اسلام ہمیں ہر شعبہ میں وسط یعنی اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں نہ تو ضرورت سے زیادہ پابندیاں ہیں اور نہ ہی ہر طرح کی بالکل چھوٹ ہے، جیسے اہل کتاب نے کیا۔ انہوں نے رہبانیت تو اختیار کر لیا، انہوں نے کہا ہم دنیا کی کوئی لذت نہیں حاصل کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم لذیذ چیزوں کو نہیں کھائیں گے، جو حلال ہیں جو پاک ہیں ان سے بھی کنارہ کش ہو گئے۔ تو انہوں نے دنیا کی جائز لذتوں سے بھی رخ موڑ لیا، یا پھر انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر لٹک گئے تو ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ہم کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ یا یہود نے یہ سمجھ لیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، ہمیں تو بالکل عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوا تو چند دن، جتنے دن بچھڑے کی پوجا ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے جو نظریات ہیں، ان کے عقائد یا اعمال ہیں، یہ اعتدال کے خلاف ہیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے جائز لذتوں کو پسند کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا زندگی بھر، میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی باتوں کو سن لیا اور تشریف لائے اور فرمایا تم نے ایسے کہا ہے، میں تو روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، یعنی رمضان شریف کے علاوہ جو روزے ہیں نفلی کبھی رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں۔ تم نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں اللہ کا حبیب ہوں، امام الانبیاء ہوں، میں نے تو شادی کی ہے، میں تو شادیاں کرتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سوتا بھی ہوں رات کو اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام نہیں فرمایا کرتے تھے، چند راتوں کے علاوہ حضور ہمیشہ ساری رات قیام نہیں فرمایا کرتے تھے، ایک حصہ آرام بھی فرماتے تھے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعتدال کا حکم فرمایا۔ اسی طرح جو جائز معاملات ہیں ان کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے، اور جہاں ناجائز والا معاملہ ہے وہاں حد کو کراس کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کے متعلق جو ارشادات فرمائے وہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم عید کے دن خوشی بھی محسوس کریں اور ہمیں فکر بھی رہے، بالکل خوش ہی نہ ہوتے رہیں، یہ بھی اعتدال سے تجاوز کرنا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر صرف انسان ڈرتا ہی رہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صفتوں کو قرآن کریم نے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، وہ کیا ہیں؟ بشیرا و نذیرا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ دو صفتیں اکٹھی بار بار بیان ہوئی۔ بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ نوید سنائی کہ جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نذیرا، ڈرایا بھی ہے، ڈرانا بھی حضور کی صفت ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ آج عید کا دن ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتایا کہ جب امت محمدیہ پر لیلۃ الجائزہ آتی ہے، چاند رات آتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں جب مزدور مزدوری کر لے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر اس کو معاوضہ دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ، انہوں نے روزے رکھے، اب میں ان کی بخشش کر رہا ہوں۔ یہ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اور پھر عید کا دن آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، راستوں میں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے، عید پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اے امت محمد اس حال میں آؤ کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ لیکن یاد رہے ایک طرف تو یہ بشارتیں ہیں، دوسری طرف یہ خوف بھی رہنا چاہیے پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم نے جتنا پڑھا ہے، جتنا کچھ کیا، پڑھ کر مان نہیں کرنا نا۔ وہ میاں محمد بخش صاحب بڑی سادی سی بات سمجھا گئے، پڑھنے تے تو مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ وہ بے نیاز ہے، اس کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ چاہے تو ادنی سے عمل کو بھی قبول فرما دے اپنے فضل سے، اور چاہے تو بڑے بڑے عمل ہوں اپنے نظام عدل کو لاگو کرتے ہوئے گرفت فرما لے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ آپ میرے گھر کعبہ شریف کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں، شانوں والے نبی ہیں، بڑی عظمتوں والے۔ اللہ کے حکم پر اس کا گھر بنایا اور وہ مکمل ہو گیا۔ اب نبیوں کو جب اللہ حکم دے اور وہ کام مکمل کر لیں تو کیا اللہ خوش نہیں ہوگا؟ قبول نہیں فرمائے گا؟ یقینی بات ہے کہ قبول فرمائے گا۔ لیکن وہ یہ عمل کرنے کے بعد کیسے عاجزی سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ کیسی کیفیت ہوگی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے اور جناب اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہماری تربیت کے لیے سارے معاملات ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے اور آپ تھوڑے سے مغموم ہیں، عید کا دن ہے، بلکہ بعض روایت میں کہ آپ رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے ہیں آپ کے۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو آپ کیوں ملول اور کبیدہ خاطر سے نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں عید کا دن ہے، لیکن اس کے لیے عید کا دن ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کے عمل قبول ہو گئے، جس کی عبادات قبول ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا میرا عمل قبول ہے یا رد کر دیا گیا، میں اس لیے پریشان ہوں، اس لیے فکر مند ہوں۔ تو یہ دن ایک طرف ہمیں خوشی کی نوید دیتا ہے، خوشی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ہمیں فکر رہے کہ ہم نے اگر اللہ کی توفیق سے کوئی اعمال صالحہ کر لیے ہیں، کیا وہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں قبول ہوئے۔ یہ دونوں کے درمیان والی ہماری کیفیت ہونی چاہیے، اور یہی امت محمدیہ علی صاحبہا کی شان ہے۔ مختصراً یہ بھی عرض کر دوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری عبادات ہیں رمضان شریف کی، جو اعمال صالحہ ہیں، وہ قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے؟ کہتے اس کا وہ پیرامیٹرز انہوں نے بیان کر دی، ڈیٹیل انہوں نے بیان کر دی۔ کہتے آپ خود دیکھ لیں،
اگر تو رمضان کریم کے بعد بھی آپ کی نیکیوں پر استقامت ہے تو سمجھ لو کہ قبول ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے ہی چاند طلوع ہوا ہم نے مسجد سے ناطہ توڑ لیا، ہم نے نمازیں بھی چھوڑ دی، قرآن بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے معاملہ خطرناک ہے۔ تو اگر استقامت قائم ہو جائے، آج دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، ہم رب کریم سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں استقامت دے دے، ہماری پیشانی کو اپنے حضور جھکنے کے لیے قبول کر لے، ہمیں اس لائق کر دے کہ ہم تیری بندگی میں آ جائیں۔ پھر اگر مزید نیک اعمال کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھو روزے کی عبادتیں قبول ہو گئیں۔ مزید اگر توفیق ہو رہی ہے، وہ بڑا معروف شعر ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس سے سبق یاد رہے۔ جس نے سبق یاد کر لیا اور جس نے سبق کو یاد رکھا، اب اس کو چھٹی نہیں ملتی اس مکتب سے، کیونکہ مکتب عشق کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ چھٹی لینے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ اب جس کی عبادات کو قبول کر لیا ہے رب کریم نے، پھر اس کو اپنی بارگاہ سے نکالتا نہیں ہے، پھر اس کو اپنی بارگاہ کے لیے، اپنے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ایک علامت یہ بھی ہے کہ تمہیں توبہ و استغفار کی توفیق ہے، تم ڈر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو یا گناہوں پر جری ہو گئے ہو، تو اگر تو استغفار کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ کریم نے روزے قبول کر لیے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی طبیعت بن جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، اس پر ایسے حالات ضرور آتے ہیں جب اس کو اللہ کی رضا کے سپرد خود کو کرنا پڑتا ہے، اور یہی بہترین ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کے دن ہمیں خود کو اعتدال میں رکھنا ہے۔ کس اعتبار سے اعتدال میں رکھنا ہے؟ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اعتدال میں رکھنا ہے۔ اللہ کے رستے میں جتنا بھی خرچ کر لو وہ فضول خرچ نہیں ہے، اور اللہ کے رستے کے خلاف ایک دینار بھی، ایک روپیہ بھی خرچ کر لو وہ فضول خرچ ہے، وہ اسراف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف، کہ فضول خرچ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہے لا اسراف فی الخیر، کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ تو مال خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے ہمیں فرمایا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں طب کی بنیاد ہے یہ ٹکڑا۔ آج پوری دنیا میں وہ طریقہ سب سے زیادہ مرغوب ہے جس کو ہم علاج بالغذا کہتے ہیں، اور اس کی جان ہے یہ ٹکڑا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ تو کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اور آج کے دن خوشی منانے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ صرف اسی طریقہ سے ہم خوشی منائیں گے جس خوشی منانے سے مالک خوش ہو جائے۔ جس خوشی منانے سے مالک خوش نہ ہو وہ خوشی منانے میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔